بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی وزیر اعلیٰ کے رن اپ الیکشن پر دی گئی رولنگ کے خلاف درخواستوں کی سماعت فل کورٹ میں کرنے کی جو درخواستیں ہیں وہ سب کو مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی انہی ججوں نے جو پہلے بھی پنجاب اسمبلی کے ایشوز پر اپنے فیصلے دیتے رہے، سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کو بادل نخواستہ یا جس طرح بھی ہے حکومتی اطاعت قبول کرتا رہا۔ اب تازہ ترین جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں حکومتی اطاعت نے اپنے اجلاس کے بعد ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ انہیں سپریم کورٹ کی جو 3 رکنی بینچ ہے اس کی سماعت کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے۔ یہ اپوزیشن کا بھی نہیں بلکہ حکومت کا فیصلہ ہے۔ حکومت نے بائیکاٹ کر دیا اعلیٰ عدلیہ کے ایک بینچ پر۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، میری آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، اور آئیکن کا وہ بٹن نہ دبانا بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، 25 تاریخ کی سارا دن صبح سے لے کر رات 9 بجے تک مختلف وقفوں کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی رولنگ اور اس سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوتی رہی۔ رولنگ کا مسئلہ تو ایک طرف ہی رہ گیا۔ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے یہ سوال کا اس درخواست پر غور کیا کہ کیا اس مقصد کے لیے فل کورٹ بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ حکومتی اطاعت نے تو دن کو ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارے فل کورٹ نہ بنائے گی تو ہم اس کو بائیکاٹ کریں گے۔ بائیکاٹ بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی زیر صدارت بننے والے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، اور وہ الگ ہو گئے ہیں کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ پوری سپریم کورٹ سنے اس کو، اور جو فیصلہ دے دیں ہم اسے قبول کر لیں گے۔ بڑی ایک عام سی بات ہے۔ سپریم کورٹ 16-17 ججوں پر مشتمل ہے، اور اس میں قبول کرنا بھی قبول کرنے کے لیے حکومت تیار ہے۔ اب کون بنتا ہے وزیر اعلیٰ یہ دوسری بات ہے، کل عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بھی سامنے ہے، لیکن ایک ایسی صورتحال کریٹ ہو گئی کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب بحران مزید شدت اختیار کرے گا۔ ہم نے ہنگامی طور پر پریس کانفرنس سنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان PDM کے سربراہ ہیں، اگرچہ اس مشاورت میں وزیر اعظم بھی شامل ہیں، مریم نواز بھی شامل ہیں، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ مریم نواز تو دن کو ہی کہہ چکی ہیں، وہ تو بالکل ان کا طرز عمل ہی کچھ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ دینے والے ججوں سے ہی ہمارے خلاف فیصلہ نہ کروایا جائے۔
عدلیہ کا ادارہ سب کے لیے قابل احترام ہے اور کوئی بھی اس کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس طرح کے بیانات اب آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جس طرح کپتان سپریم کورٹ پہ انگلی اٹھاتا تھا، اب پی ڈی ایم کی طرف سے سوالات آنا شروع ہو گئے. اور یہ پی ڈی ایم کا کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے ہماری درخواستیں مسترد کر دی ہیں تو ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا. اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کل سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو دیکھی جائے گی، لیکن ایک لگتا یہ ہے کہ حکومتی داد کھل کر سامنے آ گیا ہے، عدلیہ کے سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے. بڑی معنی خیز پریس کانفرنس کی ہے مولانا فضل الرحمان نے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم اصلاحات کی طرف جائیں گے. اصلاحات کیا ہے؟ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ ریاست کے جو بنیادی ستون ہیں ان کے اختیارات میں جو عدم توازن پایا جاتا ہے اس کا سر نو تعین ہوگا. اور یہ بڑا ایک خطرناک اشارہ ہے کہ ریاستی اداروں کے درمیان مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان جھگڑا ہونے کا ایک خطرہ ہے. اور ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں کہ جب ریاستی اداروں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے نتیجے میں صورتحال اس حد تک خراب ہوگی، کوئی تیسری قوت نے مداخلت کر دی یا سب کچھ لپیٹ دیا گیا. ابھی مجھے نظر یہی آتا ہے کہ یہ بحران اس طرف جا رہا ہے کہ یا تو پھر یہ ہوگا کہ ساری جمہوریت کی بساطی لپیٹ دی جائے گی اور پھر یہ ریاستی اداروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ سیاستدان ناکام تھے. نہیں، ایسی بات نہیں. سیاستدان ناکام نہیں ہے. سیاستدان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیے گئے فیصلوں کا احترام کیا جائے. جس طرح ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں پارلیمنٹ کا بھی احترام کیا جائے. ابھی جس اصول کے تحت پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، کیا وہ اصول اب لاگو نہیں ہوتا تھا کہ جو چودھری شجاعت حسین نے 10 ارکان کو لکھ کر بھیجا کہ آپ ووٹ نہیں ڈالنا آپ نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈالنا، آپ نے ڈالنا ہے ووٹ حمزہ شہباز کو، اور اس کی بنیاد پر وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے. یا تو وہ پہلے فیصلہ غلط تھا جس پر ڈی سیٹ کیے گئے تھے، یہ سارے لوگ بحال ہو جانا چاہیے. وہ ایک درخواست یہ کر رہے ہیں ہمارے وکلاء کہ یہ سارے کیس کو کلب کر کے ایک ساتھ سن لیں اور ساری اس کے لیے فل کورٹ بنا دی جائے تاکہ 63A کے جو ڈفرینٹ اس میں مطالب نکالے جا رہے ہیں اور ڈفرینٹ اس کی تشریح کی جا رہی ہے، اسی پہ سارا دن بحث ہوتی رہی. کاش کہ تھوڑا سا ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ جس سے محاذ آرائی آگے نہ بڑھے. لیکن اگر محاذ آرائی بڑھی، ادارے بے توقیر ہوئے، تو پھر کسی ایک شخص پر یا کسی ایک ادارے پر ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. اس کے لیے سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فل کورٹ قائم کر دینی چاہیے تھی. کہا جاتا ہے کہ سپتمبر میں اویلیبل ہوگی فل کورٹ. نہیں، ابھی اگر چاہیں تو آپ فوری طور پر کورٹ لگا سکتے ہیں اور ہفتہ اشرے کے درمیان فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ایک لاؤڈ تھنکنگ آ جائے گی سامنے، تاکہ کسی کو یہ بھی شکایت نہیں ہوگی کہ فلاں جج ہمارے خلاف ہی فیصلے دیتے رہے ہیں. کم از کم وہ ججز بھی ہیں موجود ہیں جن کے بارے میں کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے
کہ سپریم کورٹ کا ایک وقار ہے اور اس وقار کو قائم رکھنا جہاں عام لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہاں چیف جسٹس کا رول بھی اس وقار کو برقرار رکھتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان ایک غیر سیاسی آدمی ہیں. ان کے پیچھے جو ساری فورس کھڑی تھی، یہ ساری اس ملک کی کیا اکثریتی جماعت بنتی ہے. اقلیتی جماعت میں تو ہیں جناب عمران خان صاحب، تو یہ ان کا فیصلہ ہے. اب یہ عمران خان صاحب کے لیے وہ کھلا میدان بھی نہیں چھوڑیں گے کہ عمران خان صاحب عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے رہیں. بحران کی شدت ہوگی. فرض کریں کل چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ نے کہا ہم چلنے نہیں دیں گے. وہ سمجھتے ہیں چودھری پرویز الہی بھی چلنے نہ دینے والی بات یہ ہے گورنر آج بھی نافذ ہو سکتے ہیں. وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گورنر صاحب کہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ آپ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں، تو ان کے پاس آدمی نہیں پورے ہوں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے رن آف الیکشن پر ہونے والی ووٹنگ پر جناب ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی جو رولنگ ہے، اس کو کلب کر کے وہ ارکان جو ڈی سیٹ ہوئے تھے ان کی درخواستوں کو بھی ساتھ شامل کیا جائے. ممکن ہے جو فیصلہ اس وقت الیکشن کمیشن نے کیا اس ہدایت پر، وہاں پر آپ پارٹی ہیڈ کو قبول کر رہے ہیں، یہاں آپ کہہ رہے ہیں آپ پارٹی ہیڈ نہیں ہونا چاہیے. اور اس ملک میں پارٹی ہیڈ ہی اصل میں سب کچھ ہوتا ہے. یہ پارلیمانی لیڈر اسی کے مقرر کیے ہوتے ہیں. اگر کل تک چودھری شجاع حسین ان کے پارٹی ٹکٹ جاری کرتے رہے، کیا ہے آج ان کو آپ ان کے پارٹی ٹکٹ کو آپ ان کی اتھارٹی کو نہیں تسلیم کریں گے؟ اگر عمران خان صاحب لکھ کر بھیجتے ہوئے آتے ہیں ارکان کے اتنے ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، تو الیکشن کمیشن اس ہدایت پر عمل کرتا ہے جو سپریم کورٹ کی ایک فیصلے کی روشنی میں ہے. تو لہذا بہرحال آنے والے دنوں میں سیاسی بحران بڑھے گا، شدت پیدا ہوگی، اور یہ سیاسی بحران بالآخر جمہوریت کی بساط بھی لپیٹ سکتا ہے. شاید لوگوں نے سمجھ لیا کہ 4 مہینے جو یہ حکومت میں بیٹھے ہیں ان پاپولر ہو گئے ہیں، ان کا پاپولیرٹی کا پھر گراف ایک بار بھی پڑے گا. جس طرح اگر عمران خان اداروں کو چیلنج کر سکتے ہیں، یہ ان سے زیادہ بہتر طریقے سے سلیقے سے چیلنج کر سکتے ہیں. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ ریاست کے اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے اس معاملہ کو ایک اچھے ماحول میں طے ہونا چاہیے. کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر فل کورٹ قائم ہو جائے کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی. فل کورٹ قائم ہو جائے گی اور جو فیصلہ دے گی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. عدالت کو ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا جو سارے فریقین کے لیے قبول ہو. اس کے لیے ایک بڑی انہوں نے ایک راستہ بتا دیا. انہوں نے کہا جی اگر فل کورٹ جو بھی فیصلہ کری میں قبول ہوگی تو جناب چیف جسٹس بھی ہم سے ہماری مؤدبانہ درخواست ہے وہ بھی فل کورٹ کی طرف جائیں. اور میں حکومتی اطاعت کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے رویے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں. دیکھیں خاموش ہیں اس وقت عمران خان، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ سارا کچھ ان کے حق میں جا رہا ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ سیاست بڑا بے رحم کھیل ہوتا ہے. آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج آپ عدالت آپ کے حق میں کوئی فیصلہ دے رہی ہے تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی. نہیں، بڑا مشکل ہے. عمران خان صاحب، آپ کا مقابلہ بھی اس ملک کے جہاں دیدہ تجربہ کار اور حکومتیں گرانے والے سیاستدانوں کے ساتھ پڑا ہے، اور یہ آپ کو بڑا مہنگا پڑے گا. آپ بھی اپنے رویے میں تبدیلی کر لیں، بیٹھ جائیں اور اگست 2023 کے الیکشن کے لیے ایک ایسا فارمولہ تیار کر لیں جس میں پوری قوم، ساری سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں گی. شکریہ.